اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال السجاد علیہ السلام انا للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ محترم اور معزز سامعین، امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ عباس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک ایسی منزلت ہے کہ جس پر قیامت کے دن تمام شہداء غبطہ اور رشک کریں گے۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام القاب کے آئینے میں، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کے چند القاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ان القاب کے معنی و مفاہیم کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ کلابیہ ام البنین ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ بہت شجاع اور بہادر قبیلے کی خاتون تھیں، لہٰذا ماں کی طرف سے شجاعت حضرت عباس کے حصے میں آئی اور آپ کے والد بزرگوار علی مرتضیٰ جو شیر خدا، شیر رسول اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ان کی شجاعت، ان کی بہادری بے نظیر اور بے مثل ہے، لہٰذا والد بزرگوار کی طرف سے حضرت عباس کو شجاعت وراثت میں ملی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عباس شجاعت اور بہادری کی کس منزل پر رہے ہوں گے کہ ایک طرف ماں ایک بہادر قبیلے سے تھی کہ جن سے بہادری حضرت عباس کو ملی اور باپ کی طرف سے بھی شجاعت و بہادری وراثت میں ملی۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے متعدد القاب کتب تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر چند
القاب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مشہور و معروف لقب قمر بنی ہاشم ہے۔ قمر کے معنی چاند کے ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ چاند انتہائی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لہذا جو شخص خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتا ہے اس کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار کربلا انتہائی حسین و جمیل تھے، وہ نہایت خوبصورت تھے، لہٰذا انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یوں تو خاندان ہاشم میں سب ہی خوبصورت تھے، اور بعض شخصیتوں کو خاندان ہاشم میں سے قمر کہا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت عبد المطلب رسول اسلام کے دادا اس قدر جو ہے حسین و جمیل تھے کہ انہیں قمر حرم کہا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کی زندگانی پڑھیے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ وہ اس قدر جو ہے خوبصورت حسین و جمیل تھے کہ انہیں قمر مکہ کہا جاتا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے، فکر فرمائیے کہ ہاشم کے گھرانے میں لوگ خوبصورت ہوتے تھے، بعض کو چاند کہا جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب سمجھیے کہ حضرت عباس کس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت تھے کہ خاندان بنی ہاشم میں انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کو خوبصورتی اور حسن کی بنیاد پر قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ اب آئیے، حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو علمدار کربلا کہتے ہیں، حامل اللواء، یعنی حسین ابن علی کے لشکر کے علم بردار تھے۔ حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں کربلا میں لشکر حسین ابن علی کا علم تھا، لہٰذا انہیں حامل اللواء یعنی علمدار کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب ہے المستجار۔ حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو مستجار کہا جاتا ہے۔ مستجار کے معنی ہے پناہ گاہ۔ حضرت عباس کو مستجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کربلا کے میدان میں مولا حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عباس علمدار کربلا کی پناہ میں تھے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا نام شیخ کاظم عذری ہے، جنہوں نے بہت سارے حماسی اشعار کہے ہیں، اور ان کے اشعار آپ کو مقاتل میں اور تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ انہوں نے ایک حماسی اشعار جو کہے ہیں وہ کس قدر جو ہے عظیم ثواب رکھتے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی آپ لگائیں گے کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام محمد حسن نجفی تھا، نہایت ہی جلیل القدر عالم تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے جواہر الکلام۔ یہ کتاب علامہ حلی کی کتاب شرائع الاسلام کی شرح ہے۔ جواہر الکلام کو علامہ محمد حسن نجفی نے 30 سال کے عرصے میں لکھا ہے،
اور یہ مکمل فقہ استدلالی ہے۔ علماء کرام مجتہدین اعظام اپنے درس خارج میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ حقیر نے بھی بہت مقالے فقہ کے سلسلے میں لکھے ہیں، تو اس کتاب سے کافی استفادہ کیا ہے اور اس کتاب کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے۔ بہت ہی گراں قدر کتاب ہے۔ علامہ محمد حسن نجفی کہتے ہیں کہ میں نے جواہر الکلام جیسی کتاب لکھی ہے، اور اس کا ثواب آپ تصور کریں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی جواہر الکلام جیسی عظیم کتاب جناب محمد حسن نجفی نے تحریر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کا ثواب ہے، اس ثواب کو اگر شیخ کاظم عذری اپنے اشعار حماسی سے عوض کرنا چاہیں تو میں عوض کر لوں گا۔ اپنے جواہر الکلام کتاب کا ثواب ان کو دے دوں گا اور وہ مجھے اپنے اشعار حماسی کے ثواب عنایت کر دیں، تو میں اس بات پر راضی ہوں۔ یعنی اشعار پر جو ثواب ہے، علامہ نجفی کہتے ہیں مجھے دے دیا جائے تو میں اپنے جواہر الکلام سے اس ثواب کو عوض کر لوں گا، بدل لوں گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب شیخ کاظم عذری کے اشعار کے کیا ثواب ہوں گے کہ صاحب جواہر الکلام اپنے ثواب کو عوض کرنے کے لیے آمادہ ہیں کہ میں جواہر الکلام کا ثواب انہیں دے دوں گا اور وہ مجھے اشعار کے ثواب عنایت کر دیں، تو میں آمادہ ہوں۔ غور فرمایا آپ نے؟ انہی اشعار حماسی میں ایک مصرع انہوں نے ایک مرتبہ کہا اور اس کے بعد قلم کو رکھ دیا۔ وہ مصرع یہ ہے: یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، یعنی عاشور کا دن وہ دن تھا کہ امام خدا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی پناہ میں تھے۔ یہ مصرعے کا معنی و مفہوم ہے۔ شیخ کاظم عذری نے یہ مصرع کہا اور تصور کیا شاید یہ مصرع مقبول بارگاہ حسین ابن علی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عباس کی پناہ میں ہوں؟ شاید یہ شان امامت کے مطابق نہ ہو، لہٰذا انہوں نے یہ مصرع کہا اور قلم کو رکھ دیا، توقف کیا، دوسرا مصرع نہیں کہا۔ چنانچہ وہ شب میں سو جاتے ہیں، عالم رویا میں، خواب میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ امام نے شیخ کاظم عذری سے فرمایا، تم نے یہ مصرع جو کہا ہے، یہ مصرع حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں دوسرا مصرع کہو۔ اور خود سید الشہداء نے دوسرا مصرع کہا۔ انہوں نے کہا تھا یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، امام نے فرمایا والشمس من قدر العجاج لثامها، یعنی امام نے شیخ کاظم عذری کے مصرعے کی تائید فرما دی، اور دوسرا مصرع خود امام عالی مقام نے کہا کہ یقیناً عاشور کا دن وہ دن تھا کہ امام خدا حضرت عباس کی پناہ میں تھے۔ امام نے کہا والشمس من قدر العجاج لثامها، غور فرمایا؟ یعنی سورج جو ہے وہ چھپ گیا تھا جب کربلا کے میدان میں گرد و خاک بلند ہوئے، تو سورج چھپ گیا تھا۔ ایسے موقع پر حسین ابن علی حضرت عباس کی پناہ میں تھے۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مقتل کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو حضرت عباس علمدار کربلا کی جب شہادت واقع ہوئی تو سرکار سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ کمر کا ٹوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں عباس کی پناہ میں تھے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اب آئیے ایک لقب جو زیارت میں حضرت عباس علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے وہ عبد صالح ہے۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ زیارت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہے۔ یہ لقب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی لقب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا ہے۔ ایک امام معصوم کو یہ لقب ملا، 7ویں امام کو یہ لقب ملا۔ اب سمجھیے کہ عبد صالح یہ لقب کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام زیارت میں فرماتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نیک بندے، صالح بندے۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ عبد کو دیکھیے، یعنی انسان اگر عبد پروردگار ہو جائے تو یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے۔ عبودیت پر امام علی نے اپنے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن، میرے اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی عبودیت اور بندگی انسان کو عزت عطا کرتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، صاحب عزت ہوتا ہے انسان۔ امام علی نے کائنات کو یہ درس دیا کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اس میں عزت ہے، اس میں شرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے۔ عبودیت جو ہے باعث عزت ہے، سبب عزت ہے، اور اللہ کی ربوبیت بندے کے لیے قابل افتخار ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عبودیت کے ذریعے سے انسان صاحب عزت ہوتا ہے۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ زیارت میں امام صادق علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو عبد کہہ رہے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ اب سمجھیے مقام و منزلت حضرت عباس علیہ السلام۔ اور اس کے بعد عبد صالح، صالح ہونا یہ خود ایک اہمیت کا حامل ہے کلمہ۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ قرآن میں متعدد آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن میں انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ پروردگار ہم کو صالحین میں سے جو ہے وہ قرار دے، صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ یہ دعائیں ہیں۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل خدا بھی ہیں، امام بھی ہیں، بارگاہ رب العزت میں کیا فرما رہے ہیں؟ بارگاہ رب العزت میں کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین۔
جناب ابراہیم کی یہ دعا ہے، پروردگار مجھے حکمت عطا فرما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ ملاحظہ فرمایا حضرت عباس صالح ہے، جناب ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ اب آئیے جناب یوسف علیہ السلام کی دعا کو ملاحظہ فرمائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ کلمات قرآن مجید میں پروردگار نے نقل کیے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے عطا کیا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے خالق، تو دنیا و آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ حقیقی اسلام اور فرما برداری پر کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اب آئیے جناب سلیمان بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کر رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ جناب سلیمان نے کہا کہ پروردگار میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جن نعمتوں سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور میں نیک کام کروں، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے، ترضا ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے شامل فرما اپنی رحمت سے اپنے صالح اور نیک بندوں میں۔ غور فرمایا عباد عبد کی جمع ہے، صالحین صالح کی جمع ہے، عبد صالح اس کی جمع عباد ہے، اور صالح کی جمع ہے صالحین۔ عبد کی جمع عباد اور صالح کی جمع صالحین۔ یہاں جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں، وادخلنی، مجھے شامل فرما اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی تمنا ہے، ان کی دعا ہے جو ان کے لب پر آئی کہ پروردگارہ ہم کو صالحین میں سے قرار دے، صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ اب آپ سمجھیے کہ حضرت عباس عبد صالح ہیں کہ انبیاء کی یہ دعا ہے کہ ہمیں صالحین کے ساتھ محشور فرما، صالحین کے ساتھ اس لیے محشور فرما تاکہ ہر آن ہر لمحے ان کی زیارت سے محظوظ ہوں، ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو عبد صالح حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے۔ ائمہ خدا علیہم السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اس لقب کے ذریعے سے یاد فرما رہے ہیں اور سلامی دے رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک بندے۔ اب آپ سمجھیے کہ حضرت عباس علمدار کربلا کی کیا شان و منزلت ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت سلیمان جیسے پیامبران الہی یہ تمنا کرتے ہیں کہ پروردگار مرنے کے بعد ہمیں صالحین میں سے قرار دے۔
غور فرمایا آپ نے؟ یہ چند القاب حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے میں نے ذکر کیے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے القاب کتب تواریخ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان القاب کی وضاحت کروں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ان کے علاوہ باب الحوائج، سقا اور باب الحسین جیسے عظیم القاب کے ذریعے سے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام یاد کیے جاتے ہیں۔ بس میں یہیں پر گفتگو تمام کر رہا ہوں، ورنہ سخن ہائے گفتنی بہت ہے۔ پروردگارہ ہم سے اس مختصر سی خدمت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں۔ خدایا اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما۔